الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 نمبر کی آیت ہے جس کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس آیت کے ترجمے کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کا کلام نہیں کسی شیعہ کا کلام ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ شیعوں کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے ہیں. اگر میں اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کی خدمت بیان کرتے جاؤں تو یہ محسوس ہوا کہ واقعاً کوئی شیعہ عالم دین ہے جو اللہ کی کتاب میں بیٹھ کر کلام کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین قیل لهم، کیا تم نے ان صحابیوں کو نہیں دیکھا کہ جب ان سے مکہ کے اندر کہا جاتا تھا کہ اپنی تلواریں نیچے رکھو، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھو، تلوار یہاں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مکہ کے اندر نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہی لوگ کہ جنہیں مکہ میں روکا گیا ہے تلوار چلانے سے، جب مدینہ میں پہنچے اور یہ بہت تلوار چلانے کا شوق رکھتے تھے تو ان کو مدینہ میں آ کر حکم دیا اب تلوار چلاؤ. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ، تو ان صحابیوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو لوگوں سے اتنا ڈرنے والا تھا جیسے اللہ سے ڈر رہا ہو، او اشد خشیہ، یا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا تھا. اتنا خوف ان کے اندر موجود تھا کہ ابھی تم یہ کہہ رہے تھے کہ تلوار چلانے کا بڑا شوق ہے، کب موقع ملے گا، اب موقع ملا ہے چلاؤ تلوار، تو ڈرنے لگے. اور پھر کیا کہنے لگے؟ قالو، کہنے لگے ربنا لما كتبت علینا القتال، پروردگار تو نے ہم پر جہاد واجب کیوں کر دیا؟ ہم نماز پڑھ رہے تھے وہی ٹھیک تھے، ہم زکوٰۃ دے رہے تھے وہی ٹھیک تھے، ہم روزہ رکھتے تھے وہی ٹھیک تھے، کیوں تم نے ہم پر جہاد کو واجب قرار دے دیا؟ خدا کی طرف سے آواز ہے: قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تو قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے. تو مجھے لفظ کو بدل کے یہ کہنے دیجئے کہ آخرت اس کے لیے ہے جو متقی ہو، اور اگر کوئی متقین کا سردار ہو تو صرف اس کے لیے آخرت نہیں ہے، پھر وہ آخرت میں قسیم الجنت والنار ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور قیامت کے میدان میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں حکم خدا کو دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو تلوار نکالیں. مکہ کے اندر بھی رسول خدا حق پر تھے لیکن انہوں نے تلوار نہیں نکالی. مدینہ کے اندر جب آئے اور حالات ایسے مہیا ہوئے کہ اب تلوار نکالی جائے تو حکم آیا اب تلوار نکالو.
لہذا کوئی سید سجاد پر اعتراض نہ کرے کہ جب کربلا کے ہر شہید نے تلوار اٹھائی تھی تو سید سجاد نے تلوار کیوں نہ اٹھائی. اس وقت تک حکم خدا یہ ہے کہ تلوار نکالی جائے. اب حکم خدا یہ ہے کہ زبان کی ذوالفقار کو استعمال کیا جائے. مل کے درود پڑھ دیجئے نا محمد و آل محمد. اور یہ صرف جواب مولا سید سجاد کے زمانے کے لیے نہیں ہے. امام باقر نے کیوں تلوار نہیں نکالی؟ کیا حق پر نہیں تھے؟ امام صادق نے کیوں تلوار نہیں نکالی؟ کیا حق پر نہیں تھے؟ امام کاظم نے کیوں نہ نکالی؟ امام رضا نے کیوں نہ نکالی؟ امام تقی نے کیوں نہ نکالی؟ امام نقی نے کیوں نہ نکالی؟ امام حسن عسکری نے کیوں نہ نکالی؟ اور کیوں ان سب کا وارث جب آئے گا تو تلوار نکال کر جہاد کرے گا؟ جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی اجازت ہوگی، جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی زیارت ہوگی، اٹھ کے قبروں سے بھی آنے کی اجازت ہوگی. ہوں گے عیسیٰ بھی، مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، بر محمد و آل محمد صلوات. تو جہاد کا فلسفہ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں ہمارے بعض ائمہ نے تلوار اٹھائی ہے اور بعض نہیں اٹھائی. تو کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تلوار اٹھانا ضروری ہے، کچھ مصلحتیں ایسی ہیں جس میں تلوار رکھنا ضروری ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، فرماتے ہیں رب باطل یموت بذکر وَرُبَّ بَاطِلٍ يَمُوتُ بِتَرْكِ ذِكْرٍ. فرمایا کچھ باطل ایسے ہوتے ہیں اگر ان کا جواب نہیں دو گے تو وہ ختم نہیں ہوں گے، اس لیے اس کا جواب دینا ضروری ہے. اور کچھ باطل ایسے ہوتے ہیں اگر اس کا جواب نہ دو گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر کیسا باطل آیا ہے مقابلے پر، کہاں تلوار اٹھانی ہے اور کہاں تلوار رکھنی ہے. یہ دونوں دین کے حصے ہیں. اور اگر یہ بات واضح ہو گئی تو یہ بات بہت سمجھنا آسان ہو جائے گا. جس طریقے سے مکہ میں نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، مدینہ میں علی نے بھی رسول کے بعد تلوار نہیں اٹھائی. تو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے بعض ائمہ نے تلوار کیوں اٹھائی اور بعض ائمہ نے تلوار کیوں نہ اٹھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ پیغمبر کے دشمن ہو رہے ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں پیغمبر کے خلاف، اور پیغمبر پھر اپنے دفاع کی خاطر تلوار اٹھا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ لوگ کیوں تلوار لے کر آ گئے؟ ابو جہل کو مسئلہ کیا ہے؟ ابو سفیان کو مسئلہ کیا ہے؟ ابو لہب کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں عتبہ شیبہ ولید ان کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تلوار لے کر آ رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، یہ دین کے میں ایک اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. ہم جس کو دین سمجھتے ہیں شاید وہ دین نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین نام ہے نماز کا، دین نام ہے روزے کا، دین نام ہے حج کا، دین نام ہے زکوٰۃ کا، دین نام ہے ذکر الہی کا، دین نام ہے دعا اور مناجات کا. دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. اگر پیغمبر غار حرا کے اندر بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے تو ابو جہل کو کوئی تکلیف نہ ہوتی. اگر پیغمبر مسجد الحرام کے اندر بیٹھ کر سجدے کر رہے ہوتے تو ابو سفیان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ پیغمبر وہ ضابطۂ حیات لے کر آنا چاہتے ہیں جہاں پر حکومت اس کی ہوگی جو عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا. حکومت اس کی ہوگی کہ جو صداقت اور امانت داری کا مظاہرہ کرنے والا ہوگا. حکومت اس کی ہوگی کہ جو ایمانداری کا مظاہرہ کرنے والا ہوگا. جہاں پر بات حکومت کی آ گئی تو جتنے سیاسی مخالفین تھے وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. اس لیے محسوس کیجئے گا کہ دین ہمارا صرف چار دیواری کا نام نہیں ہے، صرف مسجد اور امام بارگاہ کا نام نہیں ہے. دین ہمارے دکان میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک کے اندر، گلی گلی کوچوں کے اندر رائج ہونا چاہیے، جس سے پتا چلے گا کہ ہم حقیقی دیندار ہیں. اور اگر اس دین کے مفہوم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا گیا تو اس کا حشر بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے. ایک دین وہ ہے جو دین مصطفیٰ ہے، اور ایک دین وہ ہے جو آج کے زمانے میں دین داعش اور طالبان ہے. وہ بھی دین کی تصویر ہے، یہ بھی دین کی تصویر ہے، لیکن دونوں تصویروں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. جو دین پورے معاشرے کے اندر نبی رائج کرنا چاہتے تھے وہ عدل اور انصاف اور احسان اور رحمت کا دین تھا.
اس لیے اس دین کو نافذ کرنے کے اندر جن کو تکلیف تھی وہ ظالم تھے، وہ جاہل تھے، وہ گنڈا گردی کرنے والے تھے، وہ دہشت گردی پھیلانے والے تھے. اور یہ جس دین کو رائج کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر صرف منمانی ہوتی ہے، اس کے اندر صرف ہٹ ڈرمی ہوتی ہے. یہ دین کے جو داعش اور طالبان کے نام پر رائج کیا جا رہا ہے وہ دین حقیقت میں دین نہیں ہے. فرق کیا ہے دونوں دینوں کے اندر؟ فرق یہ ہے کہ نبی نے صرف اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے اخلاق کو پیش کیا، لیکن وہ اخلاق ہی سیاسی رہنماؤں سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے تلوار لے کر آ گئے. لیکن یہ دین جو رائج کرنا چاہ رہے ہیں، اس دین کا آغاز ہی تلوار پر ہے، اس دین کا آغاز ہی بمباری پر اور کلاشنکوف کے اوپر ہے. وہ دین نہیں ہے کہ جس کا آغاز ہی جہاد سے ہوتا ہو. دین وہ دین ہے کہ جس کا آغاز اخلاق سے ہوتا ہو، اور جو اخلاق کے مقابلے پر آ جائے اس کے سامنے شمشیر اور تلوار آ جائے. یہ ہے حقیقت میں دین. اس لیے آپ محسوس کریں گے کہ صرف نبی اکرم کے زمانے میں نہیں، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہر ایک نے مقابلہ کیا ہے اپنے زمانے کے نبی کا. کیوں مقابلہ کیا؟ کیونکہ اگر یہ نبی آ گیا تو ہماری حکومت کا کیا ہوگا، ہماری قدرت کا کیا ہوگا، ہماری طاقت کا کیا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا موجود ہے سورہ یوسف کے اندر، اور یہ وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. سورہ نمبر بھی بڑا خوبصورت ہے، صحیح، اور اس سورہ کے اندر ہی صرف حضرت یوسف کا ذکر ہے. سورہ یوسف کے علاوہ اور حضرت یوسف کا پورے قرآن میں کوئی ذکر ہی نہیں، صرف سورہ یوسف کے اندر. اس لیے اگر حضرت یوسف کی صحیح داستان پڑھنی ہو تو ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھ لیں. پوری داستان حضرت یوسف کی اسی سورہ کے اندر موجود ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار کو پیش کر دیا اور زلیخا مان گئی کہ یہ بہت شریف انسان ہے، بہت ایماندار انسان ہے، بہت لائق انسان ہے، یہاں تک کہ زلیخا پھر زندان میں بھی گئی. لیکن آہستہ آہستہ زلیخا ہی کا شوہر، اس کے بعد اس کا بیٹا ماننے لگا کہ یوسف ایماندار ہے، لائق ہے، قابل ہے، لہٰذا ان کو کوئی عہدہ دیا جائے. جب یوسف علیہ السلام کو عہدہ ملنے لگا تو مجھے بتائیے یوسف کے مقابلے پر کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا؟ اگر کسی نے قرآن مجید کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، ایران کے اندر ایک فلم بنی ہے یوسف علیہ السلام کے نام سے. اس مووی کو دیکھیں اور سمجھیں کہ آج کے دور کے اندر اگر ہم بچوں کو سمجھانا چاہیں تو کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو سمجھا سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب منصب ملنا شروع ہوا تو ان کے مقابلے پر جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو کاہنان مصر کہا جاتا ہے. یہ کون تھے؟ کاہنان مصر کون تھے؟ یہ وہ تھے جو یہ کہتے تھے بادشاہ انہی کی بات مانتا تھا. ہے میرے ساتھ ساتھ؟ مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ یہ جو کہتے تھے ان کی بات چلتی تھی اور بادشاہ ان کی بات مانتا تھا. یہ کہتے تھے کہ رات ہے تو رات ہوتی تھی، دن ہے تو دن ہوتا تھا. کہتے تھے غربت آنے والی ہے تو غربت مانی جاتی تھی. کہتے تھے فرحت آنے والی ہے تو فرحت مانی جاتی تھی. تو کاہنان مصر وہ تھے جو اتنی طاقت رکھتے تھے جو یہ کہیں گے وہ بات مانی جائے گی. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، جو اللہ کہے گا وہی ہوگا. اگر اللہ نے کہا ہے کہ ابھی خوش سالی آنے والی ہے تو خوش سالی آئے گی. اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ خوش سالی کے بعد فرحت کا زمانہ آنے والا ہے تو فرحت کا زمانہ آئے گا. جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے بعد کی بات مانی جائے گی. کاہنان مصر نے جب یوسف کے سامنے اپنی طاقت کو کم ہوتا ہوا دیکھا تو یوسف کے مقابلے پر آ گئے. اور یہ صرف ایک نبی کی ایک مقام کی مثال نہیں، آپ ساری سیرت انبیاء دیکھ لیجئے. جب کوئی نبی کے مقابلے پر آیا ہے تو اسی وقت آیا جب اس کی طاقت کمزور ہونے لگی. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ رسول کے مقابلے پر کیوں لوگ کھڑے ہوئے. رسول کا اخلاق، رسول کی سیرت یوسف علیہ السلام جیسی ہے. یوسف علیہ السلام نے جیسے تلوار نہیں اٹھائی تھی، نبی نے بھی تلوار نہیں اٹھائی. لیکن جب یوسف علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والوں نے بات بیان کی تو پھر یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے اور میدان میں آئے. بعین یہی کام نبی اکرم نے کیا. جب تک کہ ابو جہل، ابو لہب تلوار نہیں اٹھاتے تھے نبی نے بھی تلوار نہیں اٹھائی. لیکن جب یہ تلوار لے کر سامنے آ گئے تو پھر نبی نے بھی مقابلہ کیا. یہی کام نبی کے بعد علی نے کیا. جب تک تلوار لے کر سامنے نہیں آئے تھے اس وقت مقابلہ نہیں کیا. لیکن جب جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں تلوار لے کر علی کے مقابلے میں آ گئے، اب علی کی تلوار نیام میں نہیں رہے گی، تلوار نکال کر علی مقابلہ کرے.
اور تاریخی واقعات کو ملانا چاہیے انسان کو اپنی زندگی سے. آج کیوں لوگ مرجعیت کے دشمن ہو گئے؟ مرجعیت نے کیا بگاڑا ہے؟ نہ کوئی بم چلایا ہے، نہ کوئی تلوار اٹھائی ہے، نہ کلاشنکوف اٹھائی ہے. بات کیا ہے؟ کیوں لوگ مرجعیت کے خلاف ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ اگر مرجعیت کی طاقت بڑھ گئی تو نصیریت کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، ناصبیت کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. جب یہ اپنی طاقت کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ زبان اٹھاتے ہیں اور یہ تلوار اٹھاتے ہیں مرجعیت کے خلاف. تو پھر مرجعیت مجبور ہوتی ہے کہ اپنا دفاع کرے. پھر بتائے کہ شیعت نہ ناصبیت کا نام ہے نہ نصیریت کا نام ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو علی کو نبی کا وصی اور جانشین مانتا ہے. ہم مل کر اپنے عقیدے کا اعلان کریں ہم علی والے وہ ہیں. بس اوقات لوگ مجلسوں کے اندر آتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم جب تبدیل ہو گئے ہیں تو ہم کون سا کلمہ پڑھیں؟ آج ہم مل کے کلمہ ان کو سناتے ہیں. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں لا الہ، بلند آواز سے، لا الہ محمد علی وصی و خلیفتہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، علی کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کا وصی بھی مانتے ہیں اور خلیفہ بلا فصل بھی مانتے ہیں. بتاؤ اب کیا یہ ہمارا عقیدہ کوئی اسلام کے خلاف ہے؟ اور جو کبھی کبھار ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں اور عام طور پر یہ 21 رمضان کو روایت مولوی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طریقے سے فضائل علی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خود علی نے فرمایا تھا میرے بارے میں دو لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، ایک وہ جو مجھے حد سے بڑھا دے، دوسرا وہ جو مجھے حد سے گرا دے. اس لیے ہم علی کو حد سے نہیں بڑھا سکتے. ارے تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم علی کو بڑھاؤ. خدا وہ ہے جس نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا. خدا وہ ہے جس نے علی کو دامن مصطفیٰ دیا. خدا وہ ہے کہ جس نے علی کو مربی مصطفیٰ دیا. خدا وہ ہے کہ جس نے علی کو شب ہجرت میں بستر رسول دیا. خدا وہ ہے کہ جس نے علی کو دعوت ذوالعشیرہ میں وصی و جانشین کا خطاب دیا. خدا وہ ہے کہ جس نے جنگ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، ہر میدان کے اندر علی کو مین آف دا میچ کا ایوارڈ دیا. خدا وہ ہے کہ جس نے عقد اخوت ہو، غدیر ہو، مباہلہ ہو، تطہیر ہو، ہر میدان میں علی کو علی بنا کر پیش کیا. تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم علی کو بڑا بناؤ. اور ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، کہیں پر بھی مجھے جھوٹی سے جھوٹی، ضعیف سے ضعیف روایت بھی بتا دو کہ کبھی نبی نے کہا ہو یا علی نے کہا ہو مجھے امام ماننا غلو ہوتا ہے، مجھے خلیفہ بلا فصل ماننا غلو ہوتا ہے، مجھے مولا ماننا غلو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو امام ماننا غلو نہیں ہے، علی کو خدا ماننا غلو ہے. یہی تو فرق ہے علی میں اور دوسروں میں. دوسرے اگر ایمان نہ لاتے تو کافر کہلاتے، علی اگر اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتے تو خدا کہلاتے. سبحان اللہ یا علی. سبحان اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. تو ہمارے بچوں کے ذہن میں بات کلیئر ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ رسول رحمت العالمین نے کبھی تلوار میں پہل نہیں کی. یہ ان کی طرف سے حملے ہوتے تھے، نبی اکرم دفاع فرماتے تھے. وہ مکہ سے باہر نکلے جنگ کرنے کے لیے، مدینہ میں نبی نے دفاع فرمایا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی طاقت گر رہی ہے، ان کی طاقت جا رہی ہے.
آج بھی مختلف بہانوں سے شیعوں کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی. کبھی کہتے تھے جب پہلی محرم کی تاریخ آئی ہے تو یہ نئے سال کا آغاز ہے, ہیپی نیو ایئر کے میسیجز کرتے تھے, کہتے خوشی کا دن ہے, پہلا دن ہے, خوشحالی کا دن ہے, اس لیے ہیپی نیو ایئر کے میسیجز کیے جاتے تھے. لیکن جب دیکھا کہ اس سے بھی غم حسین کم نہیں ہوتا, مجبور ہو گئے, اب ہیپی نیو ایئر کے میسیجز کو ختم کر دیا, اب کسی کی شہادت کو حسین کی شہادت سے جوڑنے کی کوشش. سلامت رہے, مرد آباد یا علی, اللہم صلی علی محمد. تو یہ دشمن ہے جو جان رہے ہیں یہ اخلاق کی طاقت ہے, یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر تم نے اپنے آپ کو حسین اور علی کے ساتھ نہیں جوڑا تو تم ختم ہو جاؤ گے. جوڑ دو, ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی زندگی باقی ہے, جوڑ دو اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ, تم بھی اسی طریقے سے باقی رہو گے جیسے اہل بیت باقی. تو یہ ابتدائی باتیں بیان کرنا ضروری تھی. اس کے بعد پھر ہم جنگ کے بیان پر آئیں گے. کل ہم نے جنگ بدر پر گفتگو کی تھی, آج جنگ احد پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اور کوئی بھی جنگ ہو علی کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. جناب ابن عباس کی میں وہ روایت ابھی آپ کے خدمت بیان کر رہا ہوں کہ جو ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے, ہمارے بھائیوں کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. متفق علیہ, مستدرک علی صحیحین میں حاکم نیشاپوری نے یہ روایت لکھی, اور شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کتاب خصال کے اندر یہی روایت لکھی. متفق علیہ. کہتے ہیں ابن عباس سے کہتے ہیں لعلی اربع خصال لیست لاحد, علی کو 4 فضیلتیں ایسی حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. فرمان لگے ہوا اول عربی و اعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علی وہ پہلے انسان تھے کہ نبی نماز پڑھا رہے تھے, صرف علی نماز پڑھ رہے تھے. نہ کوئی اجمیوں کے اندر شریک تھا علی کے, نہ کوئی عربیوں کے اندر شریک تھا علی کے. علی تنہا ہے, نبی بھی تنہا ہے. صرف یہ علی کو فضیلت حاصل ہوئی اور کسی کو نہیں حاصل ہوئی. مجھے ایک جملہ پڑھ کر کہنے دیجئے, بہت اچھی وضاحت کی, لیکن کچھ ناموں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. یعنی ابن عباس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی جب نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو علی کے سگے بھائی بھی علی کے ساتھ موجود نہیں تھے, چاہے وہ طالب ہو, چاہے وہ عقیل ہو, چاہے وہ جعفر طیار ہو. بڑی شان ہے ان تمام کی. اور جعفر طیار کا کیا کہنا کہ جب ہاتھ کٹے تھے تو نبی نے فرمایا تھا ان کو ہاتھوں کے بدلے پروردگار نے جنت میں پر عطا کر دی. لیکن اس کے باوجود یہ بھی علی کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہیں یہ بھی ابو طالب کی اولاد, لیکن جو شان علی ابن ابی طالب ہے اس میں یہ بھی شریک نہیں ہے. تو مجھے پھر جملہ کہنے دیجئے کہ جب علی کی برابری علی کے 3 گھر کے اندر کے لوگ نہ کر سکے تو 3 گھر کے باہر کے لوگ کیا. اللہ صلی علی. جب سگے برابری نہیں کر سکتے علی کی تو جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ علی کی برابری کیا کریں گے. علی وہ واحد انسان ہے کہ نبی نماز پڑھا رہے تھے, علی صرف نماز پڑھ رہے. پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ. کوئی بھی جنگ ہوتی تھی, چاہے جس جنگ کے اندر حمزہ شریک ہو, چاہے کسی جنگ کے اندر کوئی بھی شریک ہو, اب چاہے وہ پہلا ہو, دوسرا ہو یا تیسرا ہو, کوئی بھی جنگ کے اندر موجود ہوتا تھا, جب علم دینے کی باری آتی تھی تو صرف علی کو یاد کیا جاتا. وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ. ہر جنگ میں علم علی ابن ابی طالب کو ملا. میں کہوں گا اے عبداللہ ابن عباس, تم نے ابھی دنیا دیکھی ہے,
دنیا کے ہر میدان میں علی کو علم ملا. کاش قیامت میں دیکھتے تو پتا چلتا کہ لواء الحمد بھی ہے تو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں. دنیا کے اندر بھی ہر موقع پر علم علی کے ہاتھ میں آیا, آخرت کے اندر بھی ہر موقع پر علم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں آئے گا. ایک درود پڑھتے جائیے, تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا, بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور درود پڑھ دیجیے, محمد و آل محمد. اور اب تیسرا جملہ جناب ابن عباس سے کہتے ہیں جو احد کے بارے میں کہنے لگے, والذی صبر معه یوم المہراج, اور نبی کے ساتھ احد کے میدان میں کوئی نہیں تھا سوائے علی کے. صرف علی تھے جو ثابت قدم رہے اور نبی کے ساتھ ساتھ رہے, اور کوئی موجود نہیں تھا. اور پھر آخری جملہ کہتے ہیں والذی غسلہ وادخلہ قبرہ, اور علی ہی وہ آخری انسان تھے جب نبی اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو نبی کو غسل دیا ہے تو علی نے دیا ہے, سپرد لحد کیا ہے تو علی نے کیا. تو مجھے جملے بدل کے جملہ کہنے دیجئے, علی کی آنکھیں کعبے سے نکلنے کے بعد بند تھی. آنکھیں اس وقت کھلی جب دامان مصطفیٰ میں آئے, اور مصطفیٰ کی آنکھیں کھلی تھی جب بند ہوئی تو دامان علی مرتضیٰ میں آئے. کیا جوڑ ہے علی اور نبی کا. پیدا ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کی آغوش میں, یہ پردہ فرماتے ہیں تو مرتضیٰ کی آغوش میں. کہنے دیجئے جب یہ دونوں اتنے ملے ہوئے ہیں تو ان دونوں کو جدا کرنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی طاقت ان کو جدا نہیں کر سکتی. صرف یہ مجھے کہنے دیجئے, جہاں علی نظر آئیں گے وہیں نبی نظر آئیں گے, جہاں نبی نظر آئیں گے وہیں علی نظر آئیں گے. ان دونوں سے ہٹ کر جس کے پاس بھی تم دین تلاش کرنا چاہو گے, دین مصطفیٰ نہیں ہو سکتا, دین ابو جہلی ہو سکتا. دین مصطفیٰ ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ تمہیں ملے گا, یا علی کے ساتھ یا نبی کے ساتھ. جنگ احد کا آغاز ہوا. دامن وقت کے اندر بہت زیادہ گنجائش نہیں, میں جلدی کچھ باتیں بیان کروں گا. اگر کچھ باتیں رہ گئی تو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آئیں گی. بہت بہترین جنگ, یہ جنگ بڑی نرالی ہے. بہت ساری اس کے اندر ایسی چیزیں ہوئی کہ جو اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی. سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 122 سے لے کر آیت نمبر 200 تک پوری داستان بیان ہوئی ہے جنگ احد کے بارے میں, اور پڑھنے کے قابل ہے. کل کی گفتگو کے اندر آیا تھا کہ جنگ بدر کے جو آیات ہیں وہ سورہ انفال کے اندر آئی ہے. جنگ احد کی جو آیات ہیں وہ سورہ آل عمران کے اندر آئی ہے. 122 سے لے کر 200, یعنی تقریباً 80 آیتیں جنگ احد کے بارے میں ہیں. اور اتنی آیتیں آپ کو کسی اور جنگ کے بارے میں نہیں ملے گی جتنی احد کے بارے میں ہے. جبکہ بدر کے بارے میں آیتیں اتری ہیں, خندق کے بارے میں آیتیں اتری ہیں, مکہ کے بارے میں, فتح مکہ کے بارے میں آیتیں اتری ہیں, صلح حدیبیہ کے بارے میں آیتیں اتری ہیں, لیکن جتنی آیتیں احد کے بارے میں اتری ہیں اتنی کسی کے بارے میں نہیں. شاید خدا کو بھی منظور یہ ہے بدر میں منافق اتنے نہ پہچانے گئے, خندق میں منافق اتنے نہ پہچانے گئے جتنا میدان احد میں پہچانے گئے. اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے. اگر بات اسلام اور کفر کی ہوتی ہے تو خدا آیتیں زیادہ نازل نہیں کرتا, لیکن جہاں بات ایمان اور نفاق کی ہوتی ہے تو آیتیں زیادہ اترتی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے گا. دلیل یہ ہے, آج بھی قرآن میں جا کر دیکھ لیجئے گا, سورہ کافرون چھوٹا سورہ ہے, سورہ منافقون بڑا سورہ. جبکہ بظاہر دشمن اگر دیکھا جائے تو کافر ہیں, لیکن خدا جانتا ہے کہ اصل دشمن باہر کے نہیں ہوتے, جو اندر کے دشمن ہوتے ہیں وہ باہر کے دشمن سے بڑے ہوتے ہیں. اس لیے اندر کے دشمنوں کو پہچانا ضروری ہے. تو منافقین کے بارے میں زیادہ آئے تھے, جنگ احد کے بارے میں اتنی آئے تھے. اب جنگ بدر کے اندر کافروں کی تعداد 1000 تھی, مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, یہ 3 برابر تھے. لیکن جب جنگ احد کا معرکہ آیا تو بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی تعداد اور بڑھ جائے, کافروں نے اپنی تعداد بڑھا لی. اب 5000 کا لشکر آیا ہے مسلمانوں کے خلاف, اور مسلمانوں کی اس وقت تعداد ہے 1000, 5 گنا بڑھ گئی ہے. یہاں تک کہ جب جنگ کا آغاز ہونے والا تھا تو جو منافقین کا سربراہ ہے عبداللہ بن ابی اس کا نام ہے, اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. کاش کوئی تو ایسا منافق ملا جس پر کوئی اختلاف نہیں.
عبداللہ بن ابی جو مدینہ کے اندر ایک منصب بھی رکھتا تھا, اس سے کہا کہ اے محمد ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, ہم تمہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرو, تم مدینہ سے باہر جا کر جنگ کر رہے ہو, اگر تم ہمارے مشورے کو نہیں مانو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. نبی نے اس دھمکی کے باوجود بھی مشورہ نہیں مانا. الگ ہونا چاہو الگ ہو جاؤ, ہمیں تمہاری طاقت نہیں بچائے گی, ہمیں اللہ کی طاقت بچائے گی. اس لیے 300 کی تعداد لے کر الگ ہو گیا. جو 1000 کا لشکر مسلمانوں کا موجود تھا وہ کم ہو کر 700 میں تبدیل ہو گیا. اب تو 5 گنا سے بھی زیادہ بڑا لشکر ہے سامنے, کیسے مقابلہ کریں؟ لیکن ہاں, مقابلے کے لیے اگر میدان میں موجود ہیں تو یا نبی موجود ہے یا علی موجود ہے. جب تک یہ موجود ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے پیغمبر نے بہترین انداز میں ڈسپلن کے ساتھ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ اپنا لشکر تیار کیا, اور آپ کو یہی اسٹریٹجی کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے اندر بھی نظر آئے گی. تعداد میں کم ہو لیکن منظم رہو. چاہے کبھی کسی مارکے کے اندر ہو, تمہاری تعداد چاہے کتنی ہی کم ہو, ہمیشہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرو. چاہے سبیلوں کے اندر جاؤ, نیاز کے اندر جاؤ, امام بارگاہ میں جاؤ, مسجدوں میں جاؤ, زیارتوں پر جاؤ, عمرے پر جاؤ, محسوس ہو کہ یہ علی کا لشکر جا رہا ہے, یہ حسین کے ماننے والے جا رہے ہیں. پیغمبر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا لشکر کو ترتیب دیا, یہاں تک کہ وہ پہاڑی کے جہاں سے کفار گھوم کر آ سکتے تھے اور حملہ کر سکتے تھے, وہاں پیغمبر نے 50 افراد کو کھڑا کیا کہ یہاں سے گھوم کر نہ آئے, ہم پر حملہ پیچھے سے نہ کریں. اور اس حصے کو ابو سفیان بھی اچھی طریقے سے جانتا تھا, اس لیے اس سے بھی وہیں پر ہی 200 اپنے افراد کو کھڑا کیا, کیونکہ اس کے پاس تعداد زیادہ تھی. اس لیے 200 افراد کو خالد بن ولید کی سربراہی میں وہاں پر کھڑا کیا. خالد بن ولید انتظار کر رہا ہے کہ مسلمان کہاں یہاں سے ان کے پیر ڈگمگائے اور ہم یہاں سے حملہ کریں. مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں یہ ڈگمگائے ہم یہاں سے حملہ کریں. اب دونوں کھڑے ہوئے ہیں, ایک پہاڑی کے اس طرف دوسرے پہاڑی کے اس طرف. جنگ کا آغاز ہوا, بہترین مظاہرہ کیا مولا متقیان نے جہاد کا. اور جس طریقے سے بدر کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کو واصل جہنم کیا تھا, بالکل اسی طریقے سے احد کے اندر جتنے پرچمدار تھے ان کو واصل جہنم کیا. میں نے یہ جملہ مجھے نہیں معلوم کل کہا یا نہیں کہا, یہ جملہ کہنے کے قابل ہے. علی وہ نہیں ہوتے جو چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کے مقابلے پر جائیں. یہ علی کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کمزور پر حملہ کرے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. علی اس پر حملہ کرتے ہیں جو کافروں کا سربراہ ہوتا ہے. اس لیے مجھے کہنے دیجئے, چھوٹوں کو علی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بڑی اپنے خیر منائیں. اگر علی کی تلوار اٹھے گی تو بڑوں کے خلاف اٹھے گی, اس لیے بڑے اپنی خیر منائیں. بدر کے میدان میں علی نے جتنے بڑے پہلوان تھے اور سورما تھے ان کو واصل جہنم کیا تھا. میں علامہ نقل صاحب کی کتاب سے دیکھ کر آپ کی خدمت میں جملہ پیش کر رہا ہوں, اور علامہ نقل نے تاریخ کو پڑھ کر یہ جملہ لکھا ہے جو ہمارے نظروں کے سامنے بھی ہے. علامہ نقل کہتے ہیں کہ بدر اور احد میں فرق یہ تھا, بدر کے میدان میں علی نے پہلوانوں کو واصل جہنم کیا, احد کے میدان میں علی نے جھنڈا برداروں کو واصل جہنم کیا. اور جب ایک کے بعد دوسرے جھنڈا برداروں کو واصل جہنم کرتے رہے, انہوں نے بھی سوچ لیا تھا جس طرح سے مسلمانوں کے پاس ایک علمدار ہے, ہمارے پاس بھی علمدار ہونا چاہیے. یہ علم پورے جنگ کی اور پورے لشکر کی طاقت ہوتا ہے, لیکن انہیں نہیں معلوم مسلمانوں کے پاس جو علمدار ہے ویسا علمدار کسی کے پاس نہیں. اس لیے علمدار تو منتخب کر دیا, لیکن پہلے علمدار کو, پہلے جھنڈا بردار کو علی نے واصل جہنم کیا. وہ جھنڈا کسی اور نے اٹھایا, اس کو واصل جہنم کیا. وہ جھنڈا کسی اور نے اٹھایا, اس کو واصل جہنم کیا. پے در پہ جھنڈا اٹھاتے رہے, یہاں تک کہ علی ہی نے 11 جھنڈا برداروں کو واصل جہنم کیا. اور جب 11 علم برداروں اور جھنڈا برداروں کو واصل جہنم کیا تو سارا لشکر بھاگنے لگا. سارا لشکر بھاگ گیا, فرار اختیار کیا, اور سارے مسلمان سمجھ گئے کہ اب ہم جیت گئے. لیکن ابھی سمجھے ہی تھے کہ ہم جیت گئے, مال غنیمت اٹھانے کے لیے مسلمان جمع ہو گئے. علی نے مال غنیمت کو چھوڑ دیا لیکن مسلمان جمع ہو گئے. اور یہ میں اپنی جانب سے, اپنی تاریخ سے نہیں, قرآن سے دیگر بیان کر رہا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, رسول فرما کے گئے تھے تمہیں اپنے یہاں پر مقام پر کھڑے رہنا ہے, کیوں چھوڑ کر جاتے ہو؟
لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زیرہ اٹھا کر چلا جائے ہم خالی ہاتھ رہ جائیں, کوئی تلوار اٹھا کر چلا جائے ہم خالی ہاتھ رہ جائیں, کوئی گھوڑا اٹھا کر چلا جائے ہم خالی ہاتھ رہ جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. لہذا جو 50 افراد کھڑے کیے گئے تھے ان میں سے 38 افراد وہ تھے جو مقام کو چھوڑ کر مال غنیمت اٹھانے کے لیے چلے گئے. توجہ رکھیے گا, میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, 50 میں سے 38 اگر کم ہو جائے تو کتنے رہ جاتے ہیں؟ ارے ہر مقام پر 12 ہی رہتے ہیں. یہ 12 کھڑے رہے, لیکن جس طریقے سے 12 کو شہید کیا گیا ان 12 کو بھی شہید کر دیا گیا. اور پھر انہوں نے حملہ کیا نبی اکرم کے اوپر, یہاں تک کہ نبی اکرم بھی زخمی ہو کر گر گئے. جس کے بعد یہ نعرہ بلند ہوا کہ محمد مارے گئے, محمد مارے گئے. مسلمانوں میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے سنا جب محمد مارے گئے تو ہم کیوں رہیں, ہم بھی بھاگ جاتے ہیں. بھاگ گئے. کسی نے علی سے سوال کیا, اے علی جب محمد مارے گئے تھے نعرہ بلند ہوا تھا آپ کیوں نہ بھاگے؟ علی نے جواب دیا, جب نبی نہ بچے تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ جہاں نبی گئے ہیں میں بھی وہیں چلا جاؤں گا. حالت جنگ ایسی ہو گئی تھی کہ بڑے بڑے مرد تھے جو بھاگ گئے, لیکن مسلمانوں کی بعض خواتین ایسی تھی کہ جن کو غیرت آئی, انہوں نے مقابلہ کیا. ان میں سے 2 نام بڑے مشہور ہیں, ایک جناب ام ایمن کا نام, دوسری جناب نصیبہ کا نام. چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں ام ایمن اور نصیبہ یہ وہ ہیں جو شہادت ہونے کے باوجود جب زمانے کے امام آواز استغاثہ بلند کریں گے تو یہ رجعت کریں گی. کیا مقام پایا ہے نصیبہ نے, کیا مقام پایا ہے ام ایمن نے. نصیبہ دوڑتے ہوئے آئی کیونکہ اس کا بیٹا بھی جنگ کے اندر موجود تھا, لڑ رہی تھی. کسی نے کہا تجھے معلوم ہے تیرے بیٹے کو کس سے مارا ہے؟ کہا کہ وہ جو قاتل تیرے بیٹے کا موجود ہے وہ وہاں بھاگ رہا ہے. نصیبہ نے تلوار اٹھائی, اس کے پیچھے بھاگی اور کسی نہ کسی طریقے سے تلوار نیزے کے ذریعے اس کو مار دیا, واصل جہنم کیا. یہاں تک کہ خود زخموں کی دام نہ لاتے ہوئے دنیا سے چلے گئی. پیغمبر کا جملہ سنیے گا, میں یہیں پہ بات کو روک دوں گا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا لمقام نصیبہ خیر من فلان و فلان. نصیبہ وہ خاتون ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں فلاں اور فلاں سے بھی زیادہ ہے. مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ, جب جو بظاہر مرد نظر آنے والے ایک عورت کی برابری نہیں کر سکتے تو وہ جس کی شان میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آیا ہو اس کی برابری کیا کریں گے؟ وہ علی کہ جو خیبر کے میدان میں بھی مرد ہے, جو احد کے میدان میں بھی یہ سند پاتا ہے, لا فتح الا علی. علی جیسا کون جوان ہے, ذوالفقار جیسی کون سی تلوار ہے. یہ علی ہی کا خون تھا پھر جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے, چاہے وہ حسین کی صورت میں ہو چاہے وہ عباس کی صورت میں ہو. کیا کہنے ان ہستیوں کے. اور صرف غازی عباس اور مولا امام حسین کے اندر خون علی نہیں دوڑا, بلکہ علی اصغر کے اندر بھی خون علی ابن ابی طالب ہے, علی اکبر کے اندر بھی خون علی ابن ابی طالب ہے. بس عزیزوں وقت ہوا آ گیا, یہ کارواں چلتا چلتا کربلا سے قریب ہو رہا ہے. ہم بھی اپنے اپنے دلوں کو کربلا سے قریب کریں. جب ہم کربلا جاتے ہیں تو کربلا سے قریب ایک جگہ ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جناب حر کا مزار ہے. بعض لوگوں کو یقین نہیں آتا کیسے ہو سکتا ہے کہ شہدائے کربلا جب سب کے سب ایک ساتھ مدفون ہیں تو حر کسی اور جگہ پر دفن ہو. بالکل یہی سوال شاہ عباس صفوی کے زمانے میں اس کے ذہن میں آیا. اس سے کہا میں نے تو سنا ہے کہ سب کی قبر ایک ساتھ بنائی گئی تھی, یہ حر کی قبر کیسے یہاں پر آ گئی؟ اس سے کہا کہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حسینی تھے یا یزیدی ہے, کون ہے یہ, تو مجھے ایک آیت ملتی ہے قرآن کریم کے اندر. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آیت بھی جو قرآن میں آئی ہے تو جنگ احد کے موقع پر ہی آئی ہے. جنگ احد کے اندر جب شہدائے احد شہید ہو گئے تو قرآن نے آیت نازل کی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. خبردار یہ گمان نہ کرنا جو اللہ کے راہ میں مر جاتے ہیں وہ مردہ ہو گئے. بل احیاء عند ربهم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں
شہدائے احد کے بارے میں آیت آئی ہے کہ جب شہید زندہ ہوتا ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں، قبر کشائی کرتے ہیں. اگر ہور واقع حسینی ہوئے تو ان کی لاش تازہ ملے گی، پتہ چلے گا ہمیں کہ نہیں یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہیں. اس لیے قبر کشائی کر کے پتہ چل جائے گا کہ یہ حسینی کی قبر ہے یا یزیدی کی قبر ہے. قبر کشائی کی گئی. اللہ اکبر. ابھی قبر کشائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیا دیکھا کہ ہاتھ سلامت ہے، کیا دیکھا کہ سینہ سلامت ہے، کیا دیکھا کہ چہرہ تھوڑی سلامت ہے، اور پیشانی سے جو خاک ہٹائی تو کیا دیکھا پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا ہے. کا یقین ہو گیا یہ کسی حسینی کا لاشا ہے. لیکن چاہا کہ یہاں سے تبرک کے طور پر کوئی چیز اٹھائی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، چاہا کہ وہی رومال کھول لے جو ہور کی پیشانی پر بندھا ہوا ہے. رومال کو کھول کر تبرکن اٹھانے کی کوشش کی، خون کا فوارہ نکلا. کہنے لگا جلدی سے کوئی دوسرا رومال لے کر آؤ، اس پیشانی کو باندھا جائے. پیشانی کو باندھنے کی کوشش کی لیکن وہ خون کا فوارہ رکتا نہیں تھا. کہا بڑے اور کپڑے لے کر آؤ. بڑے مضبوط بڑے بڑے کپڑے لائے گئے، باندھنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ خون رکتا نہیں تھا. کا ماجرا کیا ہے؟ وہ حسینی کہ جو ہزار سال پہلے شہید ہوا ہے، اس کا خون ابھی بھی اتنی تازگی کے ساتھ نکل رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا تجھے نہیں معلوم، یہ رومال ہور کا رومال نہیں، یہ رومال فاطمہ، اس کی تاثیر جدا ہے، یہ عام رومال نہیں ہے. مجھے کہنے دیجئے، آپ عزادار ایک دوسرے کو دعائیں دیجئے، ضرور دیجئے، لیکن دعائیں زہرا کی تاثیر اور ہوتی. ہر مجلس میں آنے والے کو حضرت زہرا کی دعا ملتی ہے، اس لیے مجلس سے کم نہیں ہو سکتی، عزاداری کم نہیں ہو سکتی، دعائیں زہرا پیچھے موجود ہے. یہ رومال سیدہ کو دوبارہ سے باندھنا تھا کہ پھر دوبارہ سے خون ٹھہر گیا. قبر کی مٹی کو برابر کیا، کہنے لگا کہ یہاں پر اب بڑی گنبد کو بنایا جائے گا، بڑی بارگاہ کو بنایا جائے گا. مجھے صرف ایک جملہ کہنے دیجئے، جس سیدہ کے رومال کے صدقے میں غلام سیدہ کی بارگاہ کو اتنا بڑا بنایا گیا ہے، خود اس سیدہ کی بارگاہ کو کتنا بڑا بنانا چاہیے؟ خود اس سیدہ کی بارگاہ کا مقام کتنا بڑا ہوگا؟ بس عزاداروں، ایک مرتبہ حرم تعمیر ہو گیا. آج بھی جب ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ مومنین ایسے جنہوں نے پہلے زیارت کی ہے، ہم نے خود بھی وہ مقام دیکھا ہے. جب پرانا حرم موجود تھا، وہ حرم وہی تھا جو شاہ عباس صفوی نے بنایا تھا. آج اس کی تعمیر اور توسیع کی گئی ہے، نیا گنبد بنا دیا گیا. اے ہور تم پر ہمارا سلام، ہم تو غریب ہیں، ہم تو جاہل نادان ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم تو آپ کو سلام ہی کریں گے. لیکن کمال یہ ہو گیا، امام صادق آپ پر سلام کرتے، امام زمانہ آپ پر سلام کرتے ہیں. بڑے سے بڑا فقیہ اور مجتہد جاتا ہے، اپنے سر کو جھکا کر ہور پر سلام کرتا ہے. اے ہور، آپ کا کمال کیا ہے؟ آپ نے تو حسین کا راستہ بھی روکا تھا، آپ نے تو حسین کے گھوڑے کی لگام کو بھی پکڑا تھا، پھر آپ کا کمال کیا ہے؟ اور جواب دے گے، صرف میرا ایک کمال ہے، میں نے سچی توبہ کر کے دکھائی ہے. میں نے صرف استغفار نہیں کیا، میں نے صرف توبہ نہیں کہا، میں نے اپنی جان دے کر بتایا ہے میں سچی توبہ کرنے والا ہوں. اگر تم بھی سچی توبہ کرنے والے ہو، تمہارا مقام بھی زمانے کے امام اتنا بلند کریں گے، لوگ تمہیں سلام کرنے آئیں گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس میں منزلوں سے بہت قریب ہو گیا. عاشور کا دن آیا. عاشور کے دن جہاں ایک طرف سے صبح کا سورج نمودار ہوا، دوسری طرف سے ہور کے مقدر کا سورج بھی نمودار ہوا. ہور نے کہا مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین ہو گیا ہوں، مضطرب ہو گیا ہوں، مجھے جانا چاہیے. تاریخ کی روایتیں مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں کہ خود حضرت ہور علیہ السلام چلے، بعض کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی موجود تھا، بعض کہتے ہیں نہیں ان کا بیٹا بھی موجود تھا، بعض کہتے ہیں نہیں ان کا غلام بھی موجود تھا. یہ چھوٹا سا کارواں حسین کے کارواں سے ملحق ہونے کے لیے چلا. لیکن جب چلا تھا، ہور علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا
مجھ میں تو اتنی جرت نہیں میں حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکوں. میں ہی تو حسین کو کربلا تک لے کر آیا, میں نے ہی تو پانی بند کروایا, میری ہی وجہ سے تو یہ بچے مارے جائیں گے. میں کس منہ سے حسین کو اپنا منہ دکھاؤں؟ میں تو نہیں دکھا سکتا. میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو, میرے ہاتھوں میں رومال باندھ دو, میں اس طرح سے سید زادے کی خدمت میں جاؤں گا. جیسے ہی خدمت امام میں پہنچے, بیٹے نے بتایا فاطمہ کے لال آ گئے, اور نے اپنے آپ کو فاطمہ کے لال کے قدموں میں گرایا. کہا یہ ہوگا کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آ گیا, کیا رحمت للعالمین کے نواسا اسے معاف کر سکتا ہے؟ امام نے صرف معاف نہیں کیا, یہ نہیں کہا میں نے تیری خطاؤں کو فراموش کیا, میں نے تیرے گناہ کو بخش دیا, بلکہ عجیب فقرہ شاہ فرمایا, فرمانے لگے انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے ہور تو میرا بھائی بن گیا. یہ بھائی کا اعزاز چھوٹا اعزاز نہیں ہے. امام ہی کو بھائی کہتے ہیں. کوئی ایسا ہو تو پھر اسے بھائی کہا جاتا ہے. نبی نے علی کو اپنا بھائی بنایا تھا, حسین نے عباس کو اپنا بھائی بنایا, لیکن ہم سب کے لیے خوشخبری دے دی, اگر کوئی سچی توبہ کرنے والا ہو, جیسا میں حور کو بھائی بناتا ہوں ویسے تمہیں بھی سینے سے لگاؤں گا. اور نے کہا کہ شرمندہ نہ کیجئے گا. باس پردے والوں نے یہ بھی کہا, امام نے کہا میں شرمندہ ہوں, جب کل تو دشمن بن کر آیا تھا, تیری ضیافت کی تھی, آج تو میرا مہمان بن کر آیا, تیری مہمان نوازی کے لیے میرے پاس پانی بھی موجود. اور نے کہا ہوگا آقا شرمندہ نہ کیجئے, بس میں چاہتا ہوں اپنی شرمندگی کو مٹا دوں, سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا, اپنی جان قربان کروں گا. امام نے فرمایا ہوگا رسول خدا نے فرمایا ہے مہمان جو مانگے اس کی حاجت کو پوری کرو, میں تیری حاجت کو رد نہیں کروں گا. جا ہور تو جا, تیری مرضی ہے. ہور چلا, لیکن ہور نے محسوس کیا اگر میں چلا گیا میرے بیٹے کا کیا ہوگا, کہیں وہ دوبارہ سے لشکر کو تبدیل نہ کر لے. اپنے بیٹے سے کہنے لگا اے علی تم پہلے جاؤ, جہاد پر جاؤ. پہلوان کا بیٹا تھا, جہاد پر گیا, جہاد کرتا جاتا تھا, اپنے بابا سے داد و تحصیل لیتا جاتا تھا, لیکن ایک وقت وہ آیا جب کوئی نیزہ لگا ہوگا, تیروں کی برسات ہوئی, علی ابن الحور زمین کربلا پر گرے, آواز دی بابا مدد کو آئیے. اور بڑے جنگجو تھے, بہترین انداز میں گھڑ سواری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے, لیکن لاشے پر پہنچا تھا کیا دیکھا, فاطمہ کا لال پہلے موجود ہے. بیٹے کے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے, کہنے لگے آقا آپ کو زحمت ہوئی, میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا, میرا بیٹا میرے حوالے کیجئے, میں اس کا لاشا اٹھاؤں گا. امام نے معیار قائم کیا, شہادت کا میدان ہے لیکن معیار وہی ہے. فرمانے لگے اے ہور ہماری رسم یہ نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا اپنے جوان کا لاشا اٹھائے, ہم تیرے بیٹے کا لاشا اٹھائیں گے. اے ہور گھبرا نہیں, ہمارے ساتھ ہے. ہور خوش ہو گیا, تسلی مل گئی. مگر میں کہوں گا اے ہور تم اس وقت موجود نہ تھے جب ایک اور جوان زمین کربلا پر آیا, ایک بوڑھا باپ کمر کو تھامے کہتا جاتا تھا اے علی اکبر آواز, تیرے باپ کو کچھ نہیں. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما, ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما, ان آنسوں کے صدقے میں سچی توبہ کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما, جناب حور کے پیروکاروں میں شمار فرما. پروردگار جناب حور کا شہدائے کربلا کا جو مقام ہے, ہم بھی یہ تمنا کرتے ہیں زمانے کے امام کی نصرت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. تمام حاضرین مجلس کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما, بیماروں کو شفا کامل اور عاجلہ نصیب فرما, بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما, مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما, بے جرم اسیروں کو رہائی نصیب فرما, بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما, صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما,
محبت اہل بیت اور محبت قرآن مجید کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو زمانے کے امام کا سپاہی قرار فرما اور ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.